اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد منصور ایرانی کال نگار اپنے سننے والوں سے مخاطب ہے۔ آج 3 ستمبر ہے 2020، اور میں نے جیسے کہ کئی دفعہ پہلے کہا کہ میں جب کبھی ضرورت سمجھوں تو پھر یوٹیوب پر کوئی چیز چڑھاتا ہوں، ادروائز اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ لیکن کیونکہ اب ماہ ستمبر شروع ہو گیا ہے، اور ماہ ستمبر بالخصوص 6 ستمبر کے حوالے سے یہ جو دن ہے یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر 6 ستمبر کا ذکر نہ کیا جائے تو ایک تو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی تھی، دوسرا یہ آنے والی نسل کو نہ بتا کر، ان کو نہ آگاہ کر کے ایک بدیانتی کے مرتکب بھی ہو سکتے تھے۔ 2020 کا جو سال ہے یہ بہت ساری تبدیلیوں، آفاتوں، پریشانیوں، مسائل کے حوالے سے مدتوں یاد رہے گا۔ 2020 میں جو سب سے بڑی، جس نے پوری دنیا میں تبدیلی پیدا کی، حالات تبدیل کیے، بے روزگاری سے لے کے پریشانی اور اس کے بعد پھر خدشات تک، وہ تھا کرونا۔ یہ بہت بڑا، یہ ہماری زندگی میں، تاریخ میں شاید ایسا واقعہ کبھی نہیں ملے گا۔ زلزلوں کا، طوفانوں کا، سیلابوں کا اور بہت ساری چیزوں کا تو ہوتا رہا، جنگوں کا، لیکن یہ کرونا جیسا مسئلہ شاید ہی کسی نے کبھی دیکھا ہو، سنا ہو یا تصور کیا ہو، جس نے دنیا تبدیل کر دی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو 2020 میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، دوسرا سال پورا ہو گیا اس کا، اور اس حکومت میں مافیا نے پٹرول، چینی اور آٹے کے جس طرح مسائل پیدا کیے، وہ بھی ایک تاریخ جو ہے نا رقم کی ہے۔ موجودہ حکومت جتنا بھی کہا جائے نیک نیت ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن بہرحال عوام کو امن سے، روزگار سے، صحت سے اور اس سے تعلق ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ ان کے پاس ہوتی ہے، لہذا اس پر قابو نہ پانا ابھی تک، جو اگر ان ہول بات کریں مہنگائی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی میں گنا جائے گا۔ علاوہ ازیں اب ایک اور مسئلہ جو اسی سال میں بہت زور و شور سے اٹھا، وہ تھا کشمیر، پاکستان اور چین کے حوالے سے کشمیر کا مسئلہ جو تھا۔ اس میں تو یہ کی جا رہی تھی پچھلے ایک سال سے، تقریباً 9 ماہ سے، کہ انڈیا کسی وقت بھی پاکستان پر چڑھائی کرے گا یا کوئی بہانہ ڈھونڈے گا، اور کیونکہ 27 فروری کے واقعے کے بعد جب بھارت کو اہمیت کا شکار ہونا پڑا تھا، دنیا پہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے، میں سمجھتا ہوں، روس کے جو طیاروں کی جو مٹی پلیت اس کے ہاتھوں کرائی تھی، وہ مدتوں یاد رہے گی۔ لیکن اللہ کی شان ہے، اگرچہ افواج پاکستان اور اس کے پاکستان کے محافظ ادارے اس سلسلے میں مکمل طور پر تیار تھے، انہوں نے اپنی مکمل تیاری کر رکھی تھی، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ چین کی جانب سے ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جو کہ مودی کو اور مودی کی حکومت کو شہرت کے حوالے سے کہیں یا پالیسی کے حوالے سے کہ ناکام ترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں شاید اس کے پیچھے اللہ کی بھی منشا و مرضی تھی، کیونکہ پاکستان کے خلاف جس نے بھی جب بھی سوچا، وقتی طور پہ تو شاید وہ کامیاب ہو، لیکن میرے اللہ نے اس پاکستان کی حفاظت کا ذمہ، جو ہمارا یقین ہے، لیا ہوا ہے، ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں معاف کرتا رہتا ہے۔ وہ پاکستان جس کو انڈیا نے دعووں کے ساتھ اور بہت حد تک کامیابی بھی حاصل کی تھی کہ تنہا کر دیا تھا ہمسایوں تک، وہ ایسا ہوا، خود انڈیا، بھارت جو ہے تنہا ہوا کہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا ہوگا اور اس کا میں کیا حل نکالوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سال مکمل ہونے تک انڈیا کو کوئی بہت بڑا دھچکا یقیناً پہنچے گا۔ اس حوالے سے ایک تبدیلی یہ بھی بہت بڑی واقعہ ہوئی کہ عرب کی جانب سے
اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بارے میں جو کوششیں کی گئیں اور اس کوششوں میں پاکستان پر بھی جو دباؤ ڈالا گیا، اس سلسلے میں اللہ نے پاکستان کو سرخرو کیا، اور عربوں کے اندر بھی پاکستان کی ریسسٹنس کرنے سے، پاکستان کی رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے امت کو بھی تھوڑا سا خیال آیا، اور وہ جو سلسلہ تیزی سے بڑھنا تھا عرب پوری گلف میں جو سعودیہ بشمول اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، وہ رک گیا۔ کل کیا ہوگا یہ تو صرف اللہ جانتا ہے، لیکن فی الحال اسرائیل کو رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، جس کی مثال کویت کی جانب سے، عمان کی جانب سے، قطر کی جانب سے اور سعودیہ کی جانب سے بھی کچھ رکاوٹ کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، ہم جیسے بھی گرے پٹے ہوں بطور مسلمان، جس میں واحد کی حیثیت سے میری تو دلی یہ دعا ہوتی ہے، یا رب العالمین امت مسلمہ کو ایک کر دے اور نیک کر دے، ایک کر دے اور نیک کر دے۔ اگر یہ ایک نیک ہو جائیں گے تو پھر دنیا کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میں اگر 6 ستمبر کے حوالے سے بات کروں تو اس سے پہلے اب یہ بات بتانا اور کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 72 سال کے یا 73 سال کے تجربوں کے بعد، اپ اینڈ ڈاؤن دیکھنے کے بعد، نقصانات اٹھانے کے بعد، دوست دشمن کی پہچان کرنے کے بعد، اور بہت ساری جو چیزیں ڈپینڈ کرنے کے بعد اس وقت یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کو اب صرف اور صرف اپنے اللہ پر بھروسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ان پر ایمان لاتے ہوئے اپنے ایمان کی مضبوطی اور اپنے حربی اور ذاتی کوششوں پر اعتماد کرنا ہوگا۔ ادروائز 72-73 سال کے بعد یہ وہ پاکستان جو دنیا بھر کے لیے ایک اس لحاظ سے مثال تھا کہ ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا تھا، جب صرف ایک کشمیر کے حوالے سے پاکستان نے اپنوں کے سے بھی، غیروں کے تو بات ہی نہ کریں، اپنوں سے بھی مدد چاہنے اور مانگنے کا وقت آیا تو سارے اس سے دور ہو گئے۔ تو اس لیے اب پاکستان کو انشاءاللہ العزیز مجھے امید تعالیٰ ہے، ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں معاملات کو، آگاہ ہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ کہ جس طرح حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان کو فقط و فقط اپنے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ایمان کو مضبوط کرتے اپنی حربی اور جو ملکی طاقت ہے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ آخر میں بات کروں گا 6 ستمبر کے حوالے سے۔ 6 ستمبر آج چونکہ 3 تاریخ ہے اور 2 دن بعد انشاءاللہ 6 ستمبر کا بھی دن آئے گا، تو مجھے بات کرنے دیجئے کہ جب 6 ستمبر آئے تو میں عموماً میں نے کالم بھی اب لکھا ہوا ہے اور بھیج دیا اخبار کو اپنے، وہ بھی چھپ جائے گا۔ میں اس کو شہادتوں اور کامیابیوں کا مہینہ گردانتا ہوں اور دن گردانتا ہوں۔ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے کئی عرصہ سے کسی نادیدہ قوتوں کے اشارے پر یا بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر 6 ستمبر کے حوالے سے نصاب سے وہ سارے مضمون نکال دیے گئے، پھر وہ جو یہ تہوار کے طور پر ہم مناتے تھے اس کو ختم کر دیا، پھر ایک وقت آیا کہ اس کا ذکر ہی ممنوع ہو گیا اور ایک پروپیگنڈا دنیا بھر میں پھیلایا گیا بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کہ پیسوں کی جنگ محمد صاحب جیتے تھے، وہ بھی ہمارے تھے، اور نئی نسل جو بیچارے بیمار ہیں اس معاملے میں، جس کو آگاہ کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی تھی، ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا اور وہ بالکل فراموش کر بیٹھے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 سال پہلے میں نے اس پر جب ایک کالم لکھا 6 ستمبر پر، کیونکہ وہ جو 14 اگست کا اور 23 مارچ کا جو پروگرام ہوتا تھا وہ بھی دہشت گردی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے بند ہو گئے تھے، تو پھر جنرل راحیل شریف جب CMC تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو انہوں نے پھر 23 مارچ کو جب بڑا بھرپور طریقے سے منایا اور پاکستان کیا دنیا میں شور و غوغا مچا اس بارے میں، تو مجھے جرأت ملی اور میں نے راحیل شریف صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کو کالم جو لکھا وہ، اور ایک لیٹر میں نے لکھا کہ کاش کہ آپ 6 ستمبر کے حوالے سے بھی اس دن کو دوبارہ زندہ کریں، تو ان کا پھر مجھے جواب بھی آیا تھا الحمدللہ، اور انہوں نے کہا تھا آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ پھر وہ نیکسٹ جب اگست کے بعد
ستمبر آیا تھا، تو وہ 6 ستمبر کا دن بھرپور جب منایا گیا تو آپ یقین مانیں نوجوان نسل، ہمارے اپنے جو بچے تھے وہ پوچھتے تھے یہ دن کیا ہے، یہ کیوں منایا جا رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ظاہر ہے۔ پھر جب ان کو بتایا ساری بات تو حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی اور اپنی تاریخ کو چھپا دیتی ہیں یا مٹا دیتی ہیں یا فراموش کر دیتی ہیں، تو پھر تاریخ بھی ان کو فراموش کرتی ہے۔ ایک بات جو میں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ یہ کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر ہم 1948 کی کشمیر کی جنگ سے لے کے، اور اگر 47 کی بھی بات کروں جب نقشہ بنایا گیا تھا تو اس میں بھی جو ڈنڈی ماری گئی تھی، 47 پاکستان کی پیدائش اور تخلیق کے دن سے لے کے آج تک، خواہ وہ 47 کا تقسیم تخلیق پاکستان ہو، 48 کی کشمیر کی جنگ ہو، اس کے بعد 1962 کا رن آف کچھ کا مسئلہ ہو، 65 کی جنگ ہو یا کارگل کی جنگ، یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو جنگیں، جو چیزیں ہم نے زمین پر لڑ کر مقابلہ کر کے جیتی تھی، ان کو عموماً ہم نے مذاکرات کی ٹیبل پہ آرا۔ اور اس میں سے 65 کی جنگ کا بھی ایک واقعہ ہے۔ 65 کی جنگ جب ہوئی تھی، الحمدللہ دنیا جو مرضی کے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے 65 کی جنگ میں اس طرح حصہ لیا کہ رضاکار کے طور پر اپنے ملک کی خدمت کے طور پر کام کرنے اور دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ 65 کی جنگ میں ایک بات جو کلیئر ہے یاد رکھنے کی کہ پاکستان جب کامیابیاں حاصل کر رہا تھا تو عین موقع پر، جب کہ امریکہ ہمارا اتحادی تھا، ہم سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدے میں شریک تھے اور اس میں یہ پابند تھے کہ اگر پاکستان کے ساتھ کسی ملک کی کوئی جنگ ہوگی تو وہ امریکہ اور اس کے دیگر جو یورپی ممالک ہیں پاکستان کی مدد کریں گے۔ لیکن جب موقع آیا تو پھر اس وقت امریکہ نے یہ ہلا کیا کہ وہ ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ چائنا کے ساتھ لڑے گا، یعنی کہ کمیونسٹ بلاک کے ساتھ لڑے گا، تب ہم مدد کریں گے۔ اور اس امریکہ ظالم نے عین جنگ کے دوران عین موقع پر ہمارے اسلحہ روکا، ہماری مدد روکی، ہمارے اسپیئر پارٹ جو تھے وہ بھی اس نے روک دیے۔ لیکن جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہر تکلیف میں راحت ہے، اس جنگ سے امریکہ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا اس سے بڑا سبق حاصل کیا، اور وہ سیٹوں سینٹوں اور امریکہ کے اتحادی ہونے کا بعد پاکستان کو بھی اس چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب ان ساری تنگیوں کے باوجود امریکہ کی جانب سے تمام اسلحے کے روکنے اور مدد روکنے کے باوجود جب انڈیا کو شکست نظر آ رہی تھی، کشمیر فتح یابی کی یقین ہو چلا تھا، تو انڈیا پھر دوڑتا روس، کیونکہ روس اس وقت انڈیا کا اتحادی تھا، امریکہ کے پاس گیا اور ان دونوں قوتوں نے مل کر پاکستان کا جب ٹیبل پر بٹھایا تو وہاں پہ ایک معاہدہ تاشکند کرایا گیا، جس کے بارے میں کیونکہ میری زندگی کے سامنے یہ واقعہ ہوا، واقعے سے مراد ہے یہ سارے حالات ہوئے تھے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب معاہدہ ہوا تھا، معاہدے کے فوراً بعد اسی دن لال بہادر شاستری جو وزیر اعظم بھارت تھا، وہ خوشی سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا۔ خوشی اس کو یہ ہوئی کہ وہ معاہدہ جو کہ وہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ شاید پاکستان ہمارے ساتھ کوئی معاملات ایسے کرے، سخت شرائط رکھے جس کی وجہ سے ہمیں مزید ناکامی اور کشمیر کو سے ہاتھ دھونا پڑے، وہ پاکستان نے ادھر میز پر یہ کہہ کر صرف اس یقین دہانی پر کہ بھارت پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے جو مسئلہ ہے امریکہ اور روس حل کرائیں گے، جو حال اس کے بعد 1965 آج تک وہ حل نہ کرا سکے، نہ کیا گیا۔ اور پھر بھارت کو جب موقع ملا وہ اس سے ہمیشہ ہم پر وار کیے، آج تک وہ وار کر رہا ہے، خواہ وہ بلوچستان کے حوالے سے ہو، سراج کے حوالے سے ہو، افغانستان کی جانب سے ہو، اس کو جب بھی موقع ملا اس نے حملہ کیا، کسی اس نے قرارداد، کسی اس نے معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اسی